توکلت علیک یا رب العالمین۔ دوسری طرف ہمارے ایک اسلامی برادر ملک سعودی عرب بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے عوامی سطح پر بحیثیت امتی تعلقات ہیں، اور وہ بھی ہمارے چائنا کی طرح سے ہمیشہ بلا مفاد ہماری مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ کچھ خارجی معاملات میں پچھلے دنوں جو فتنے اٹھے مڈل ایسٹ میں، اس میں ہماری طرف سے ان کے موقف کی اس طرح سے تائید نہیں کی جا سکی جس طرح سے انہیں امید تھی، لیکن جو ملک اپنے اندر دو سسٹمز کو لے کے چل رہا ہے، یعنی علماء کونسل اور کیبنٹ، تو منسٹری آف ریلیجس افیئرز اور گورنمنٹ فار کرنٹ افیئرز، تو جب وہ ان دو چیزوں کا تشخص سمجھتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں، پھر میں یہ ان سے امید کرنے میں 100% حق بجانب ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھ کر یا داخلی پالیسی کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ عوامی سطح پر بحیثیت امتی اور ایک غنی کی حیثیت سے اپنے ایک ضرورت مند بھائی کے طور پر ہمیں دیکھتے رہیں گے۔ جس تیزی سے مشرق وسطی میں پاکستانی ورکرز کی کمی ہو رہی ہے، ہر پاکستانی کی طرح سے میں بھی سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہوں کہ ان کی پالیسی تو یو ٹرن لے گی جب ہر جگہ سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور بھارتیوں کو اس کی جگہ رکھا جا رہا ہے۔ تو سعودی تو ایسے ہیں کہ جسے ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ وہ سعودی بادشاہ کے دامن کو تھام کر پکڑ لیں کہ آپ کی موجودگی میں ایسا کیسے ہو رہا ہے۔ ہر پاکستانی تو انہیں اپنے چچا تایا اور ماموں کی طرح سے دیکھتا ہے۔ یہ کبھی ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ خادم حرمین کسی ملک کے بادشاہ بھی ہیں، بلکہ وہ ہر شخص انہیں اپنے خاندان کا ایک بزرگ سمجھتا ہے۔ تو یہاں یمن کے بارے میں کسی کی کوئی پوزیشن ہو یا مڈل ایسٹ میں پاکستانی حکومت کی جو خارجی پالیسی ہو، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ایک پنجابی کی ایک کہاوت ہے، نوکر کی تے مرضی کی، یا لسے دا کی کم محمد، نٹ جانا یا رو پینا۔ تو پاکستان کی جب آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ معاشی طور پر پاکستان کمزور ہے، لیکن پاکستانی قوم احسان فراموش نہیں اور احسان ناشناس نہیں، تو ان سے بھی میری یہی اپیل ہوگی کہ آپ بردباری سے کام لیجئے۔ اس وقت پاکستانیوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہمارے چند لیڈرز کی بونگیوں کی وجہ سے آپ پاکستانی قوم سے نظریں نہیں پھیر سکتے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے، تو ایک نیچے کے ہاتھ کی حیثیت سے میں بحیثیت پاکستانی آپ سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، حرمین شریفین کی عزت اور ناموس کے لیے ہر پاکستانی کٹ مرنے کو تیار رہے گا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن ہماری رگوں میں خون ہے جو ہم سرزمین حجاز کے لیے بہانے کو ہر وقت تیار رہیں۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی کے شدت کے ساتھ منتظر رہوں گا کہ آپ کا جواب عملی طور پر پاکستانی عوام کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آزمائش کی ہر گھڑی میں سرخرو رکھے، اور اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔